السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الصائم یزرعہ القیء، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو الصائم یزرعہ القیء کے سلسلے میں آئی ہیں، یعنی ایسے روزدار کے سلسلے میں آئی ہیں کہ جس کو قے آ گئی ہو بغیر کسی قصد کے، جس سے قے کے آنے میں اسے کچھ اختیار نہ ہو۔ تو اگر کسی روزدار کو قے آ گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں امام شافعی، امام مالک، امام اعظم، ائمہ ثلاثہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کھانے کی اور کوئی کھانا ہے، سفرہ ہے، خون ہے، ان کی قے اگر آئی تو ایسی صورت میں اگر یہ منہ بھر، امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ اگر منہ بھر قے ہو وہ اس صورت میں یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور قصدن اگر قے کی تو منہ بھر قے ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر قے نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بلغم کی قے ہے، کھانے کی نہیں ہے، بلغم کی ہے، تو وہ قے بالکلیہ روزہ نہیں توڑے گی۔ بلغم کی قے ہے تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ جوف سے آتی ہی نہیں ہے۔ بلغم جوف میں، پیٹ میں نہیں ہے، وہ تو اوپر سینے وغیرہ سے آتی ہے۔ تو یہاں پر اسی مسئلے کو امام ترمذی بتائیں گے۔ تو احناف کا مسئلہ وہی ہے، احناف کا بھی اور شوافی کا بھی، کہ اگر قصدن کیا ہے اور تو وہ منہ بھر ہے اگر قے ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر قے نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بلا قصد ایسے ہی آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کھانے وغیرہ کی قے اور بلغم کی قے تو مطلقاً روزہ نہیں توڑتی ہے، کھانے وغیرہ کی قے ہو تو یہ تفصیل ہے، یاد رکھیے۔ باب ما جاء فی الصائم یزرعہ القیء، اب رہا منہ بھر کا مسئلہ، جو قصدن اگر کیا تو منہ بھر، تو منہ بھر کے سلسلے میں فقہاء کرام نے جو زیادہ صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آدمی قابو نہ پا سکے، منہ میں آئی اور اس کو روکنا چاہے تو نہ روک سکے، تو یہ منہ بھر قے کہلاتی ہے، اور اگر روکنے سے رک سکتی ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منہ بھر قے نہیں۔ باب ما جاء فی الصائم یزرعہ القیء، یہ ان روایتوں کے سلسلے میں باب ہے جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ روزدار کو قے اگر آ جائے، قے اگر آ جائے، اس روزدار کے سلسلے میں ہیں جو یزرعہ القیء، جس روزدار کو قے آ جائے، قے ہو جائے، الٹی ہو جائے۔ حدثنا محمد بن عبید المحاربی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبید المحاربی نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد زید ابن اسلم سے، عبد الرحمن ابن زید، تو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی زید ابن اسلم سے، عن عطا ابن یسار، اور وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے، عن ابی سعید الخدری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ خدرہ نام کے ان کے آباء و اجداد میں کوئی گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابو سعید خدری کہا جاتا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ثلاث لا یفطرن الصائمہ، تین چیزیں روزدار کے روزے کو نہیں توڑتی. لا یفطرن، اور چاہے تو نون ثقیلہ پڑھنا، چاہے تو نون ثقیلہ پڑھ لیں. لا یفطرن الصائمہ، تین چیزیں روزدار کے روزے کو نہیں توڑتی. کون سی وہ تین چیزیں؟ الحجامۃ والقیء والاحتلام. ایک تو الحجامہ، پچھنا لگوانا. پچھنا لگوانا یعنی خون وغیرہ نکالنا ہوتا ہے اس میں. آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ اور نام ہو اس کا. سنگی لگوانا بھی یہاں پر بولتے ہیں شاید، سنگی لگوانا. حجامہ تو بولتے ہی ہیں. اور حجامہ کا معنی لوگ بال کٹوانا بھی حجامت جو ہوتی ہے نا، حجامت بھی حجامہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں جہاں حجامہ کا ذکر ہے اس سے مراد بال کٹوانا نہیں ہے، اس سے مراد پچھنا لگوانا ہے، وہ خون نکلوانا، فاسد خون نکلوانا، وہ حجامہ ہے. حجامت نہیں ہے، اردو والی حجامت نہیں ہے نا. کل میاں ایک شعر ہے حجامت پہ، ایک شعر یاد آ گیا مجھے. کل میاں حجام سب کے موڑتے پھرتے تھے سر. کیا؟ کل میاں حجام سب کے موڑتے پھرتے تھے سر، آج اس کوچے میں ان کی بھی حجامت ہو گئی. تو وہ والی حجامت نہیں ہے. یہاں پر حجامت تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ کل سب پر تنقیدیں کرتے پھرتے تھے، آج ان کی ذات پر بھی تنقید ہو گئی ہے، آج ان کی بھی خیریت لوگوں نے لے لی. یہاں پر تو اس معنی میں شاعر نے کہا ہے. چل خیر. تو حجامہ کا معنی پچھنا لگوانا، خون، فاسد خون نکلوانا. کیا فاسد خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو امام اعظم، اچھا قے کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا. اچھا احتلام کے بارے میں ابھی حجامہ پر گفتگو کروں گا. احتلام کے سلسلے میں احتلام اور جمع دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جمع سے رکنا ہی تو روزہ ہے. اگر کسی نے جمع کر لیا تب تو روزہ ٹوٹے گا بھی اور قضا بھی واجب ہوگی. احتلام کا مطلب یہ ہے کہ بنا کسی قصد کے مادہ منویہ اس سے خارج ہوا. تو جمع اور احتلام میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمع کے اندر التقاء ختنین ہوتا ہے حقیقتاً. احتلام میں التقاء ختنین کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں حقیقتاً نہیں ہوتا ہے، حکماً ہو وہ ایک الگ بات. تو اس سے صرف احتلام مادہ منویہ کے خارج ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بلا قصد خارج ہوا، مثلا خواب دیکھا اور خواب دیکھنے میں کوئی حرکت فاحشہ ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کا مادہ منویہ خارج ہوا. تو ایسی صورت میں جب بندے کا کوئی قصد و اختیار نہیں ہے تو اس میں روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا بالاتفاق. اور ایک صورت یہ ہے کہ حالت بیداری میں آدمی متلذذ ہوا، بیداری کی حالت میں بھی کسی کو یاد کر رہا تھا اور یاد کرتے 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 مادہ منویہ خارج ہو گیا. تو قصد تو بیٹا اس میں بھی اس کا کچھ نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی روزہ بالکل فاسد نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے اپنے ہاتھ یا کسی اور چیز کا استعمال کیا جس کی وجہ سے شہوت زیادہ طاری ہوئی اور خروج منی ہوا تو یہاں پر قصد پایا گیا ہے. کیا پایا گیا؟
قصد پایا گیا لیکن چونکہ جماع کی صورت پھر بھی نہیں پائی گئی، کیونکہ جماع میں التقاء خطنین ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں روزہ تو فاسد ہوگا لیکن قضا لازم نہیں ہوگی۔ کیا؟ کیونکہ قصد پایا گیا اس لیے روزہ تو فاسد ہوگا لیکن قضا لازم نہیں ہوگی، کیونکہ غیر محل میں خروج منی ہوا لیکن غیر محل میں۔ ارے نہیں، قضا کہہ دیا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر جمع کیا تو اس صورت میں محل میں ہے چونکہ اور قصدن بھی ہے، اس لیے اس صورت میں قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ بس اس صورت میں ایک صورت جو ہے خروج منی کی، اس صورت میں قضا واجب ہوگی لیکن کفارہ لازم، کیونکہ غیر محل میں جو محل شہوت نہیں ہے اس کی بنا پر بھی یہاں پر خروج منی ہوتا ہے، تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔ یہ تو احتلام کا یا خروج منی کا ہم نے ذکر کیا۔ بات وہی حجامہ پر آئی کہ حجامہ پچھنا لگوانا یا لگانے والا یا لگوانے والے کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو دیکھیے یہ خون تو رگوں سے نکلتا ہے نا، کس سے نکلتا ہے؟ پچھنا لگانے والا کہیں پر کچھ لگاتا ہے، اب آج کے زمانے میں تو لوگ کپ لگاتے ہیں اور اس سے کھینچ جاتا ہے خون، کسی زمانے میں لوگ منہ سے کھینچتے تھے، تو منہ سے جب کھینچتے تھے تو ایسی صورت میں منہ سے کھینچنے کی صورت میں اگر منہ میں خون پہنچ گیا اور حلق سے اتر گیا تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ ایسا جو حاجم ہے یعنی کھینچنے والا خون ہے اس آدمی کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا خون تو حلق سے اتر گیا۔ تو اب ایسی صورت میں حاجم کا روزہ ٹوٹے گا، لہذا ایسے آدمی کو جو خون منہ سے کھینچ رہا ہے تغلیظاً فرمایا گیا، اگر فرض کریے کہ اس کا منہ سے خون نہیں بھی اتر رہا ہے، حلق سے نہیں اتر رہا ہے، منہ میں آیا اس نے تھوک دیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کام حالت روزہ میں کر رہا ہے تو تغلیظاً ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا افطر الحاجم والمحجوم، ایک حدیث پاک میں یہ ذکر ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم کا بھی افطار ہو گیا اور محجوم کا بھی، یعنی دونوں کے روزے ٹوٹ گئے۔ تو وہ حدیث، اسی حدیث کو حضرت امام احمد ابن حنبل اور کچھ علماء نے دلیل بنایا اور کہا کہ حجامہ کرنے سے حاجم کا بھی اور محجوم کا بھی دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور دیگر کچھ ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ حجامہ سے روزہ نہ ہی حاجم کا ٹوٹے گا نہ ہی محجوم کا ٹوٹے گا، دونوں میں سے کسی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم سے کوئی بھی ایسی چیز نکلی، مطلب خون نکلا ہے، کچھ بھی نکلا تو یہ جسم سے نکل رہا ہے، نکلنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ جوف ہی سے نہ آئے۔ اور جو بلغم کی جہاں تک بات ہے تو بلغم ہر قسم کی، دیکھیے بلغم جو جوف سے نہیں آتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، بلغم وغیرہ ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ جو قے ہے، منہ بھر قے اگر آ جائے یا قے کر دی کسی نے قصدن تو اس سے روزہ اس کے قصد کی بنا پر حکم دیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے قصد کی بنا پر کہ ایسے وقت میں اس نے روزے کی حالت میں ایسا کام کیوں کیا، تو اس پر تشدید کی بنا پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کام، اور ظاہر بات ہے کہ کھانے وغیرہ کی قے پیٹ ہی سے آتی ہے، تو وہاں پر جوف سے آنے کی وجہ سے تشدیداً حکم دیا گیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور رہا خون، تو خون یہ کوئی پیٹ سے نہیں نکل رہا ہے، اس لیے صرف نکلنے سے، کوئی خون وغیرہ نکل رہا ہے تو اس کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ورنہ تو اگر ایسے ہی ہر جگہ سے خون نکلنا یا خون کیا داخل ہو جانا یا کسی چیز کے داخل ہونے سے اگر روزہ ٹوٹ جائے تب تو پھر ہم کو روزے کی حالت میں نہانا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہائیں گے تو جسم میں پانی لگے گا،
تو مسامع جسم سے پانی اندر تو جائے گا یقیناً، جسم ہمارا پانی کو جذب کرتا ہے، اور جسم کے اندر مسام ہے، باریک باریک چھید ہوتے ہیں، ان سے پانی جسم کے اندر جاتا ہے اور آدمی کو راحت محسوس ہوتی ہے نہانے کے بعد، تو پھر تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدھا سیدھا ضابطہ روزے کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر جوف تک اپنے مخرج اور منفذ سے جاتی ہے، جس کا تعلق جوف سے ہو، ایسی اگر کوئی چیز جوف تک جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اور رہی نکلنے کی بات، تو نکلنے کی صورت میں تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. قے کی میں نے بات بتائی، تو قصدن اگر کیا تو قصد کی بنا پر روزہ ٹوٹا ہے، یہ نہیں ہے کہ قے کی بنا پر روزہ ٹوٹا ہے، کیونکہ حالت روزہ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے. ٹھیک ہے، تو اب نکلنے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور داخل ہونے سے اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انجیکشن اگر رمضان کے وقت میں، روزے کے وقت میں انجیکشن کسی نے لگوا لیا تو بتائیے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹنا چاہیے نا. حالانکہ کچھ محققین نے یہ تحقیق کر کے کہا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ وہ تحقیق غلط ہے. روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انجیکشن لگوایا، تو انجیکشن لگوانے کی صورت میں جو بھی لیکوڈ ہے اور جو بھی ترل چیز ہے وہ آپ کے جسم میں گئی، لیکن انجیکشن کوئی پیٹ میں جوف میں تھوڑی لگایا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ وہاں پر پہنچ جا رہی ہے، نہیں، آپ کے ہاتھ میں لگا، کولے میں لگا، کہیں پر بھی لگ رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے دوا پیٹ کیا پورے جسم تک پہنچتی ہے، لیکن مسامع جسم کے ذریعے سے پہنچتی ہے، وہ براہ راست جوف میں نہیں پہنچتی ہے. اور براہ راست اگر کہیں پر جوف میں چیز نہ پہنچے مخرج یا منفذ سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے آنکھ میں سرما لگایا یا ڈراپ ڈالا اور اس کی تلخی اگرچہ حلق میں محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہمارے فقہا نے فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کا براہ راست کوئی بھی چیز آنکھ سے منفذ یا مخرج کے ذریعے سے حلق میں نہیں جاتی. اس کے برخلاف ناک ہے، تو ناک سے براہ راست مخرج اور مدخل وہ حلق تک ہے. کان ہے، کان کے بارے میں بھی ہمارے فقہا نے فرمایا کہ ایک منفذ، ایک سوراخ ہے جس کے ذریعے سے آدمی کان میں کوئی بھی چیز ڈالتا ہے تو حلق میں پہنچتی ہے. تو ناک کے ذریعے سے ڈال دیا، کان کے ذریعے سے ڈالا اور حلق میں پہنچا. تو چونکہ اگر براہ راست ڈاکٹروں سے بھی اس پہ سیمینار بھی ہوا تھا، ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ ہاں ایک منفذ ہے کان میں، تو اب براہ راست اگر پہنچ رہا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن براہ راست اگر کسی چیز سے نہیں پہنچ رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مولانا، کیونکہ آپ نے خون چڑھوایا تب بھی وہ جوف تک براہ راست نہیں جاتا، وہ تو نس میں چڑھا، رگ میں گیا، اور رگ میں جانے کے بعد وہ جوف تک اس کی قوت ضرور پہنچتی ہے، براہ راست جوف میں نہیں پہنچتا ہے وہ. اس لیے خون چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بوتل چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جو بھی آپ گلوکوز وغیرہ چڑھوائیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وجہ قاعدہ صرف وہی ہے کہ جو چیز براہ راست مخرج سے نہیں جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر نہانے سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے. چل خیر، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان سے کہا گیا ہے کہ اس سے مخرج ہے، مطلب مخرج و مدخل ہے، وہاں سے منفذ موجود ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. چلیے خیر، تو ہم نے بتایا کہ ایک حدیث پاک میں امام اعظم کے نزدیک تو حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ ہی حاجم کا روزہ ٹوٹے گا، نہ ہی محجوم کا روزہ ٹوٹے گا. اور جس روایت میں یہ کہا گیا کہ افطر الحاجم والمحجوم، تو وہ ان پر تغلیظاً، تشدیداً ان کے لیے حکم دیا گیا، ورنہ تو یہ نہیں ہے کہ اگر حاجم کے منہ میں اگر خون نہیں گیا ہے تو روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن تغلیظاً کہ ایسا کام روزے کی حالت میں وہ لوگ کر ہی کیوں رہے ہیں کہ جس سے اندیشہ یہ ہو کہ کسی ایک کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، تو تغلیظاً فرمایا گیا ہے افطر الحاجم والمحجوم. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، قال ابو عیسیٰ، استنجا میں مبالغہ کر لیا جائے. مبالغہ کا مطلب استنجا کرنے میں مخرج
میں اگر پانی داخل کیا تو ایسی صورت میں اگر اندر اس کی برودت کا احساس ہو رہا ہے تو بزرگوں نے تو یہ فقہا نے تو فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بول و براز کے جو خروج کی جگہ ہیں ان سے براہ راست جوف سے اس کا تعلق ہے. اس لیے اگر وہاں پر ٹھنڈک اور برودت کا احساس ہوا، پانی کا احساس ہوا چڑھایا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی سعید الخدری غیر محفوظ. ابو سعید خدری کی جو حدیث ماقبل میں ذکر ہوئی ہے وہ ابو سعید کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور راوی کی وجہ سے وہ حدیث شاذ ہے، محفوظ نہیں ہے. وقد روا عبداللہ ابن زید ابن اسلم، عبداللہ ابن زید ابن اسلم نے حدیث کی روایت کی، اور عبدالعزیز ابن محمد نے بھی اس حدیث کی روایت کی، وغیر واحد، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی لوگوں نے اسی حدیث کی روایت کی ہے، عن زید ابن اسلم، زید ابن اسلم سے. اور زید ابن اسلم سے روایت کرنے کے بعد ابو سعید خدری کو ذکر نہ کر کے مرسلن سیدھے سیدھے کہہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا، بیچ میں ان کے شیخ کو چھوڑ دیا. مرسلن ذکر کی گئی ہے یہ حدیث. ولم یذکروا فیہ عن ابی سعید الخدری، اور اس میں ابو سعید خدری اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کو نہیں، ابو سعید خدری کو ذکر نہیں کیا ان لوگوں نے، تو مرسلن ہو گئی نا. اور یہاں پر جو حدیث ذکر کی امام ترمذی نے وہ مرفوعاً ذکر کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مرفوعاً ہے. اب یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ حدیث، یہ جو ابو سعید خدری کی جو ہم نے حدیث ذکر کی وہ حدیث محفوظ نہیں ہے. تو وجہ عدم حفظ کیا ہے، شاذ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ امام ترمذی آگے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وعبد الرحمن ابن زید ابن اسلم یضعف فی الحدیث. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کو محدثین نے، اصحاب جرح و تعدیل نے ان کو ضعیف قرار دیا، ان کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. کون؟ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. یاد رکھنا عبد الرحمن نام ہے، یاد رکھیے. تو عبد الرحمن اوپر دیکھیے سند میں آئے ہوں گے، ہے نا، انہی کی وجہ سے محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا. ان کی وجہ سے یہ حدیث شاذ ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے سے وہ حدیث مروی نہیں ہے. مطلب کہیں نہ کہیں تفرد ہے، جس کی وجہ سے تفرد کی بات نہیں بلکہ یہاں پر تو مخالفت کی بات ہے. کیا ہے؟ غیر محفوظ کہیں گے تو شاذ ہوگا، اور شاذ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضعیف راوی اپنے ثقہ، اپنے سے مضبوط راوی کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہے. تو اب وہی ضعف بتا دیا کہ یہ خود ضعیف ہے. اب ان کی حدیث، ان کی روایت اگر کسی ثقہ راوی کے خلاف ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ حدیث شاذ ہے یا غیر محفوظ ہے. تو ان کی وجہ ضعف بتائی. فرمایا کہ عبد الرحمن ابن اسلم یضعف فی الحدیث، حدیث میں ان کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. سمعت، اب کیسے، کیا ضعیف قرار دیا، کس نے ضعیف قرار دیا؟ امام ترمذی اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں سمعت ابا داؤد السجزی یقول، میں نے ابو داؤد سجزی کو سنا ہے کہتے ہوئے، سألتو، وہ کہتے ہیں سألتو احمد ابن حنبل، میں نے حضرت امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا، عن عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم جو راوی حدیث ہیں یہاں پر، ان کے بارے میں نے پوچھا کہ وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، کہ ضعیف ہے، کیا ہے، ان کے بارے میں سوال کیا. فقالا، تو حضرت احمد ابن حنبل نے فرمایا، اخوہ عبداللہ ابن زید لا بأس بہ، ان کے بھائی عبداللہ ابن زید جو ہے، تو بھائی کا نام عبداللہ ابن زید ہے، ان کا نام عبد الرحمن ابن زید ہے، ذہن میں رکھیے. پوچھا تھا ان کے بارے میں، لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا ان کے بھائی عبداللہ ابن زید لا بأس بہ، ان کی حدیث لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ثقہ ہیں، وہ صاحب عدل ہیں. لا بأس بہ کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں محدثین تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ثقہ ہے یا وہ عادل ہے، ان کے اندر کوئی قدح، علت قادحہ نہیں ہے. لا بأس بہ. تو اب ان کے بھائی کے بارے میں تو امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا
لیکن ان کے اگر یہ بھی ثقہ ہوتے، ان کے اندر بھی علت قادحہ نہیں ہوتی، تو ضرور کہتے کہ ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں نہیں کہا، ان کے بھائی کے بارے میں کہا کہ بھائی میں کوئی قدح نہیں ہے۔ اس سے اشارہ یہ بھی ہو گیا کہ ان کے اندر قدح ہے، تو ذوف کی طرف اشارہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا اخوہ عبداللہ ابن زید لا بأس بی، ان کے بھائی عبداللہ ابن زید میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے۔ وسمعت محمدا یذکر عن علی ابن عبداللہ، ایسے امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری محمد ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا، یذکر عن علی ابن عبداللہ، وہ علی ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کیا؟ قال عبداللہ ابن زید بن اسلم ثقہ، کہ علی ابن عبداللہ نے کہا کہ عبداللہ ابن زید ابن اسلم ثقہ ہے۔ تو عبداللہ ابن زید ابن اسلم جو ان کے بھائی ہیں عبد الرحمن ابن زید کے، ان کو ثقہ امام بخاری نے بھی کس سے روایت کرتے ہوئے؟ علی ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا کہ وہ ثقہ ہیں۔ وہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف، یہ بھی ذکر کیا، اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف ہے، اور یہی راوی حدیث تھے۔ امام ترمذی نے اس لیے کہا کہ حدیث غیر محفوظ۔ قال محمد لا اروی عنہ شیئا، یہاں پر جو محمد کہہ رہے ہیں امام بخاری کے لیے، قال محمد یعنی امام بخاری محمد ابن عبداللہ بن محمد بن اسماعیل نے کہا لا اروی عنہ شیئا، میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے کچھ بھی روایت نہیں کرتا ہوں۔ تو امام بخاری کے نزدیک بھی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میں ان سے کچھ بھی روایت نہیں کرتا۔ یہ وجہ ضعف بتا دی اور تائید میں قول ذکر کر دیا امام ترمذی نے۔ باب ما جاء فی من استقاء عمدا، من ہے یہ من استقاء عمدا، یہ اس شخص کے بارے میں باب ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قے کر دے۔ تو ہم مسئلہ تو بتا چکے ہیں، جان بوجھ کر اگر قے کر دی اور منہ بھر قے ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن علماء نے فرمایا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا عیسی بن یونس عن ہشام ابن حسان، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حجر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عیسی ابن یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن حسان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے، محمد ابن سیرین سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس کو قے آ گئی تو اس پر قضا نہیں ہے۔ اب جب قضا نہیں ہے تو اس کا مطلب روزہ نہیں ٹوٹا، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ ومن استقاء عمدا، اور کسی نے قصدن جان بوجھ کر قے کی، بتکلف قے کی، فلیقضی، تو چاہیے کہ وہ روزہ کی قضا کرے، اور قضا کرنے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اور فلیقضی ہی کہا، یہ نہیں کہا کہ کفارہ بھی دے، سمجھے نہیں؟ تو قضا تو ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، یہی تمام ائمہ کا قول بھی ہے۔ وفی الباب عن ابی دردہ، اس باب میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وثوبان وفضالہ ابن عبید، ان تمام سے روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن غریب، حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث گزری ہے کسی طریق سے حسن ہے تو کسی طریق سے غریب ہے۔ لا نعرف من حدیث ہشام عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من حدیث عیسی بن یونس، ہم حدیث ہشام کو عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی اس سند کے ذریعے سے نہیں جانتے، الا من حدیث عیسی ابن یونس، مگر حدیث عیسی ابن یونس کو۔ وقال محمد لا اراہ محفوظا، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو محفوظ نہیں دیکھتا ہے، تو محفوظ نہیں دیکھتا۔ قال ابو عیسیٰ، ابو محفوظ نہ دیکھنے کی وجہ امام ترمذی بھی ذکر کر دیں گے۔ قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث من غیر وجہ، اس حدیث کی روایت کئی طریقے سے کی گئی ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصح اسناد، اور اس کی اسناد صحیح نہیں ہے،
वरुविया अन अबी दर्दा, अबू दर्दा से भी इस हदीस की रिवायत की गई है, सौबान से और फजाला इब्न उबैद से भी कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाअ फ़अफ़तरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ै आ गई, फ़अफ़तरा, तो आपने इफ्तार किया। क्या इफ्तार किया है? मतलब रोजा टूट गया, यही तो मतलब हुआ ना। अब इसका अब ऊपर तो गुजरा ये कि रोजा नहीं टूटा, और यहां पर क़ै आई और सरकार, और यहां पर लफ्ज है क्या? अफ्तरा। तो इसका मतलब क्या है? तो फरमाते मतलब यही, इन्नमा माना हादल हदीस अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना साइमन मुततव्विअन। इस हदीस का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजा रखे हुए थे। क्या? फ़क़ाअ, तो सरकार को क़ै आ गई, फ़दउफ़ा, तो फिर सरकार को क़ै आने की वजह से कमजोरी महसूस हुई। और नफली रोजा अगर कोई रखे हुए हो और उसे दस्त या क़ै की वजह से कमजोरी महसूस हो, तो उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो इफ्तार कर ले और रोजा तोड़ ले। फ़दउफ़ा फ़अफ़तरा, क़ज़ा करेगा, फिर वो तो शुरू करने से ही लाजिम हो गया ना। फ़दउफ़ा, तो सरकार को कमजोरी हो गई, फ़अफ़तरा लिज़ालिक, तो इसकी वजह से सरकार ने इफ्तार किया, इसलिए नहीं कि क़ै की वजह से रोजा टूट गया। अब माना समझ में आ गया। तो अब ऊपर जो रिवायत गुजरी और ये जो कौल आया, दोनों के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो गया। हा कज़ा रुविया फी बाज़िल हदीस मुफस्सरन, इसी तरीके से बाज़ हदीस में तफसीर वजाहत के साथ रिवायत किया गया। वल अमल इंदा अहलिल इल्म अला हदीस अबी हुरैरा, अहले इल्म के नज़दीक अमल हज़रत अबू हुरैरा की हदीस पर है, जो अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं, अन्ना साइमा इज़ा ज़राअहुल क़ै फला क़ज़ा अलैह, कि साइम को जब क़ै आ जाए तो उस पर कोई क़ज़ा नहीं है। व इज़ा इस्तक़ा अमदन, और अगर जानबूझकर वो क़ै कर ले, फलयक़दी, तो क़ज़ा करे, है ना। इसी पर अमल है उलमा का। व बिही यक़ूल शाफ़िई व सुफ़यान सौरी व अहमद व इसहाक़, इसी के कौल इमाम शाफ़िई ने किया है, ये सुफ़यान सौरी ने भी किया, और इमाम अहमद, इमाम इसहाक़ ने भी किया है।